سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کرونا وائرس سے متعلقہ احتیاطی تدابیر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آج بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی فوری تشخیص کے حوالے سے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کے آغاز کے لیے قومی پالیسی وضع کر لی گئی ہے۔ صدر مملکت نے پاک چین تعاون مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے خدمات کے اعتراف میں چین کے وزیر دفاع کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ خالد خورشید نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں کی طرف سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے بیان کو مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی سفارشات بھی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کی جائیں گی۔ کابینہ ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر بھی غور کرے گی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بدعنوان حزب اختلاف عوامی اجتماعات میں عالمی وبا کو مذاق بنا کر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دنیا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کرونا وائرس کی فوری تشخیص کے لیے تیز ترین اینٹیجن ٹیسٹنگ شروع کرنے کی قومی پالیسی وضع کی گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بتایا کہ عالمی معیارات کے مطابق اینٹیجن ٹیسٹنگ کرنے کے لیے متفقہ پالیسی وضع کرنے کی غرض سے تمام صوبوں میں سے مشاورت کی گئی ہے۔ فورم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر سرکاری شعبے کی تمام لیبارٹریاں مخصوص کیٹیگریز کے لیے اینٹیجن ٹیسٹ کر سکتی ہیں۔ صوبائی نمائندوں نے اجلاس کو بتایا کہ تمام بڑے ہسپتالوں میں اینٹیجن ٹیسٹنگ کرنے کے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت اختیار کر رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس وبا سے مزید 67 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 2458 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں کرونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 8091 ہو گئی ہے، جبکہ 3,43,286 افراد اس مرض سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے 4,482,082 مصدقہ مریض ہیں، جن میں 2,165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور خان جھگڑا نے کہا ہے کہ محکمہ صحت نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر صوبے میں نافذ صحت کی ہنگامی حالت میں مارچ 2021 تک توسیع کرتی ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت کی جانب سے ایپیڈیمک کنٹرول اینڈ ایمرجنسی ریلیف 2020 کے تحت اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر عارف الوی نے پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے اور اسے مستحکم کرنے کے لیے خدمات کے اعتراف میں چین کے وزیر دفاع وی فنگیو کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ اس حوالے سے آج ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان اور دوسرے اعلی افسران نے شرکت کی۔ چین کے وزیر دفاع جنرل وی فنگی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خالد خورشید نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول نے ان سے حلف لیا۔
تقریب میں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے ارکان اور دوسرے اعلی حکام نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان اور سابق صوبائی وزیر سید ناظم حسین شاہ کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ آج ایک تعزیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں شخصیات کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں کی طرف سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کے بیان کو مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے جموں سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ گرچہ بھارت نے کشمیر کے مسئلے کو اسلامی تعاون تنظیم کے ایجنڈے سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نیامے میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے بھرپور انداز میں بیان نے 5 اگست 2019 کو کشمیر میں بھارت کی یک طرفہ اقدام کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ میر شاہد سلیم نے نئی دہلی پر زور دیا کہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کو حل کرے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ بھارت کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی منظور کردہ قرارداد سے پریشان ہے۔ حریت رہنما جاوید احمد میر نے بھی سری نگر میں ایک بیان سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی قرارداد کو سراہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ کے دوران 15 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان میں سے ایک کشمیری کو دوران حراست اور 4 کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ گزشتہ ماہ کے دوران مقبوضہ علاقے میں بھارتی پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 97 نوجوان شدید زخمی ہوئے جبکہ 31 افراد جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں اور سماجی کارکنوں کی ہے کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ پاکستان نے جمہوریہ چارٹ کے حسین ابراہیم طاہا کو اسلامی تعاون تنظیم کا نیا سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعادہ کیا کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کو مسلم امہ کی اجتماعی آواز کے طور پر اجاگر کرنے کے لیے نئے سیکرٹری جنرل کے ساتھ تمام ممکنہ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان نے نائجیریا میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں تنازع جموں کشمیر پر ٹھوس حمایت کرنے پر تنظیم سے اظہار تشکر کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان وزراء خارجہ کونسل کے افتتاحی اجلاس میں جموں کشمیر تنازع اجاگر کرنے پر نائجیریا، سعودی عرب اور ترکی کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ترکی نے سن 2016 کی بغاوت میں ملوث امریکہ میں مقیم مسلمان عالم دین فتح اللہ گولن کے حامیوں کے خلاف کارروائی کے دوران 82 فوجی اہلکاروں کو حراست میں لینے کا حکم دیا ہے۔ ترکی کے خبررساں ادارے کے مطابق یہ کارروائی 39 صوبوں میں کی گئی اور 63 افراد کو پہلے ہی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ فوجی اہلکاروں کو حراست میں لینے کا حکم ازمیر صوبے کے چیف پروسیکیوٹر کی جانب سے دیا گیا، جنہوں نے نیٹ ورک سے روابط پر اعلیٰ افسران سمیت 848 فوجی اہلکاروں کو برطرف کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا اور قحط سالی کے خدشے کے پیش نظر آئندہ سال امداد کی مد میں $45 ارب درکار ہوں گے۔ جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارک لوکبروک نے کہا کہ اگلے برس 23 کروڑ 85 لاکھ افراد کو ہنگامی امداد کی ضرورت ہوگی۔ یہ تعداد موجودہ سال کی نسبت 40% زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم سخت سرد رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25،
कराची 32, पिशावर 22, कोयटा और मुजफ्फराबाद 20, गिलगित 14 और मरी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां और मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद, खुश्क और सर्द, जम्मू में खुश्क, पुलवामा में सर्द और खुश्क, जबकि लेह और बारामूला में मौसम इंतहाई सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 23, लेह -5, अनंतनाग और शोपियां में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।